السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آئیے آج ہم مادر علمی دارالعلوم وقف دیوبند کی مرکزی اور عمومی انجمن بزم حجت الاسلام طلبہ دارالعلوم وقف دیوبند کا ایک مختصر سا تعارف کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ آئیے، مادر علمی دارالعلوم وقف دیوبند جہاں ایک طرف تعلیمی اور تربیتی نظام کو منظم اور مرتب کرنے میں ہر ممکن اقدامات کرنے کے لیے کوشاں ہیں، وہیں دوسری طرف طلبہ عزیز کی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کر کے تقریر و تحریر میں مہارت تامہ پیدا کرنے کا خواہاں بھی ہے۔ اسی بنیادی مقصد کی تکمیل کے لیے 1429 ہجری میں بزم حجت الاسلام کا قیام عمل میں آیا۔ چنانچہ روز اول ہی سے بزم بحسن خوبی اپنے مقاصد اور اہداف کی تکمیل کے لیے روز بروز ترقیات کی طرف گامزن ہے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں اس بزم کا قیام 1429 ہجری میں قیام عمل میں آیا۔ پہلا صدارتی خطاب خطیب الاسلام حضرت اقدس مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ سابق محتمم دارالعلوم وقف دیوبند نے فرمایا۔ اس بزم کے بینر تلے 3 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ جس کا نام شعبہ خطابت، دوسرا شعبہ جس کا نام شعبہ صحافت، تیسرا شعبہ جس کا نام شعبہ خطاطی۔ آئیے آپ کو بتا دیں اس کی بنیاد بھی 1429 ہجری میں حضرت اقدس مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ نے رکھی ہے۔ الحمدللہ یہ بزم بہت کامیابی کی طرف گامزن ہے، ترقی کی طرف گامزن ہے۔ 3 شعبے اس بزم میں ہوتے ہیں۔ پہلا شعبہ شعبہ خطابت، جس میں طلبہ اپنی تقریری صلاحیت کو اجاگر کرتے ہیں، اپنی تقریری صلاحیت کو نکھارتے ہیں اور سامعین کے سامنے کس طرح مخاطب ہونا ہے، اپنی معافی ضمیر کو کیسے ادا کرنا ہے، وہ ڈھنگ، وہ طریقہ، وہ سلیقہ طلبہ شعبہ خطابت کے اندر اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بزم ششماہی سے قبل اور ششماہی کے بعد بھی الحمدللہ شعبہ خطابت میں ششماہی سے قبل 3 عنوانات دیے جاتے ہیں جو منفرد عنوان ہوتے ہیں، بزم کی نگراں کی طرف سے متعین شدہ ہوتے ہیں، اور ان عنوانات پر طلبہ محنت کر کے، مشق کر کے، پریکٹس کر کے ایک وہ مہارت پیدا کرتے ہیں اور مسابقے کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور مسابقے میں پوزیشن یافتہ طلبہ کو گراں قدر انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ اسی طرح ششماہی کے بعد بھی 3 عنوان ہوتے ہیں جو بالکل منفرد ہوتے ہیں، ان پر بھی طلبہ محنت کر کے مسابقے میں شریک ہوتے ہیں اور پوزیشن یافتہ طلبہ کو گراں قدر انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ آگے چلیے، دوسرا شعبہ شعبہ صحافت ہے، جس میں طلبہ کو صحافی بنا کر، مضمون نگار بنا کر کے وہ اس طرح ڈھنگ اور سلیقہ سیکھ لے مضمون لکھنے کا کہ اگر کبھی کتاب لکھنی پڑ جائے تو وہ آسانی کتاب لکھ سکے۔ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ شعبہ صحافت میں 3 جداریہ ہوتا ہے، ایک ہفتہ واری، دوسرا 15 دن کا، تیسرا ماہانہ۔ ہفتہ واری جداریہ میں تمام شرکا جو ہوتے ہیں بزم کے وہ حصہ لیتے ہیں، اور 15 دن میں جو نظما ہوتے ہیں بزم کے وہ حصہ لیتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور ماہانہ میں یہ سب کے لیے ہوتا ہے، مشترکہ طور پر شرکا اور نظما سب کے لیے یہ ماہانہ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ وہ تینوں میں حصہ لینا سب کو ضروری ہوتا ہے۔ اس میں کامیاب طلبہ کو بھی گراں قدر انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ تیسرا شعبہ شعبہ خطاطی ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ مضمون نگاری سکھائی جاتی ہے کہ مضمون کیسے لکھیں، مضمون کے کیا قواعد ہیں، کیا رولز ہیں، کیا قانون ہیں، کس درجہ حد میں رہ کر کے مضمون لکھا جائے گا، ان تمام چیزوں کو اس کے اندر سکھایا جاتا ہے، کیا رموز، کیا اوقاف ہوں گے، سب چیزوں کو بتایا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ خوش خطی تحریر کے اندر وہ خوبصورتی تحریر بھی مشق کرائی جاتی ہے کہ آپ کی تحریر اچھی ہو، اتنی اچھی تحریر ہو کہ پڑھنے والا قارئین جب اس کو پڑھے تو پڑھتے رہ جائے، سامعین جب اس کو دیکھے سنے تو سنتے رہ جائیں، اور وہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ایسی تحریر آپ کی خوبصورت ہو، بالکل صاف و شفاف ہو،
تو اس کی مشق، اس کی ٹریننگ طلبہ کو شعبہ خوش خطی خطاطی میں کرائی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ بزم بہت ہی کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ ابھی اس وقت اس بزم کی نگرانی حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شکیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ استاذ حدیث و نائب محتمین دارالعلوم دیوبند فرما رہے ہیں، اور صدارت جس کی صدارت ہے وہ نبیر حکیم الاسلام جانشین خطیب الاسلام حضرت اقدس مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ محتمین دارالعلوم دیوبند اس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ ان بزرگوں کے، ان علماء اور صلحاء کے نقش قدم پر، ان کی نگرانی میں یہ بزم چل رہی ہے۔ روز اول سے ہی انشاءاللہ یہ کامیابی کی طرف گامزن ہے، ترقی کی طرف گامزن ہے۔ تمام ہی عزیز ساتھیوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ طلبہ دارالعلوم دیوبند میں آئے ہیں، پڑھنے کے لیے ہیں، تو آپ ضرور بزم حجت الاسلام کا ایک حصہ بنیں، ضرور آپ اس میں شریک ہوں۔ انشاءاللہ آپ بھی اپنے اندر وہ ملکہ پیدا کر کے جائیں گے جو ایک عالم کے اندر، جو ایک خطیب کے اندر ہونا چاہیے، جو ایک صحافی کے اندر ہونا چاہیے، جو ایک محرر کے اندر ہونا چاہیے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ ضرور موقع کو غنیمت سمجھ کر کے اس میں ضرور آپ حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے باک عالم دین بنائے۔ وہ